وعلیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضرت علامہ لقمان قادری صاحب بات کر رہے ہیں؟ بولیں جی. جی حضرت ایک مسئلے کے بارے میں آپ سے پوچھا تھا. جی بتائیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین شریفین کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ مطلب ہم ان کو مسلمان سمجھے کیا سمجھے؟ ان کے مسلمان ہونے میں کون شک کر سکتا ہے؟ اور مطلب یہی تو ادھر رونا کھڑا ہو گیا. مطلب جو ان کو معاذ اللہ کافر ہے تو ان کے پھر کیا کریں؟ وہ گستاخ ہیں یعنی اور کافر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ان کو غلط اطلاع پہنچی ہے نا, ہم یہ کہیں گے نا, ان کو غلط اطلاع پہنچی ہے. کچھ ہمارے علماء ہیں جو اس طرف گئے ہیں کہ والدین رسول جو ہیں ان کا ایمان ثابت نہیں ہے. جی جی. تو جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. جی جی. تحقیقی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے والدین جو ہے نا وہ مسلم تھے, وہ پکے جنتی ہیں. جی جی. تو اب جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے والدین مسلمان نہیں ہیں تو ہم ان کو کافر اور گستاخ کہہ سکتے کہ نہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فون کٹ گیا تھا, معذرت چاہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ نے شاید اسپیکر کھولا ہوا ہے, اسپیکر بند کریں, آپ کال کریں. اسپیکر تو بند ہے, شاید اس کمرے میں کوئی سگنل کا مصیبت ہے میرے خیال میں. اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی. اچھا حضرت وہ فون کٹ گیا تھا, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو فون کیا تھا نا. میں نے یہ پوچھا تھا پھر کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مطلب مسلمان نہ مانے معاذ اللہ بلکہ کافر مانے تو کیا اس سے نبی اکرم کی گستاخی ہوتی ہے یعنی, اور کیا یہ عقیدہ کفریہ ہے یا نہیں؟ علماء کرام نے اس بارے میں تفصیل سے بات کی ہے. جی. سب سے بہتر یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا رسالہ ہے ایک والدین مصطفیٰ کے ایمان پہ, اس کا مطالعہ کیا جائے تو شمول الاسلام غالباً اس کا یہی نام ہے. جی جی یہی نام ہے. جی بالکل. تو ہاں, امام سیوطی کے 5-6 رسالے ہیں. جی بالکل. اس بارے میں مسالک الحنفاء. کچھ علماء ہمارے اہل سنت علماء جو ہیں وہ انہوں نے دوسرا قول کیا ہے. کیا؟ لیکن ان کی بات کو عدم ایمان کا قول کیا ہے. اچھا. لیکن ان کی بات معتبر نہیں ہے. اچھا. تو معتبر انہی کی ہے. ہم اسی عقیدے کا کہ حامل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین مسلم تھے. اچھا. تو وہ جنتی ہیں بس. اچھا. یہ تھوڑا سا میرے ذہن میں ایک اشکال آ گیا. اصل میں نے مفتی حنیف قریشی صاحب کی, آپ جانتے ہوں گے ہمارے بہت بڑے مناظر مسلک کے, ان کی کتاب ہے آذر کون. اس کے علاوہ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا مفتی فیض احمد اویسی صاحب کی کتاب ہے ایمان بین مصطفیٰ. اس کے علاوہ میں نے مولانا ہدایت اللہ سانگڑے صاحب کی مقالات شعر اہل سنت پڑھی ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ جو نبی کے والدین کو مسلمان نہ مانے بلکہ کافر مانے معاذ اللہ تو وہ گستاخ ہے, کافر ہے, در اسلام سے خارج ہے. تو یہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جو متقدمین علماء میں سے جو ہمارے اہل سنت کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہے. یہ تو میری سمجھ میں بات ایک نہیں آئی, میری تو سمجھ میں نہیں آئی بات. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ اگر اس کے تفصیلی مباحث پڑھیں گے نا جی جی تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ علماء اس طرف گئے ہیں اور انہوں نے عدم ایمان کا قول کیا ہے. جی. لیکن ان کا قول معتبر نہیں ہے. جی. ٹھیک ہے. ہم اسی کے قائل ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ کے والدین جو تھے وہ جنتی تھے, وہ مسلم تھے. اس کے علاوہ ہم جو ہے نا وہ ان کا دوسرے قول کی طرف بالکل نہیں جاتے, قابل التفات ہی نہیں ہے. باقی رہ گیا کہ جنہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ کے والدین مسلمان نہیں تھے تو ان کی تکفیر کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی. یا جو بندہ کہتا ہے کہ ابو طالب مسلمان تھا وہ کافر نہیں تھا, اس کی تکفیر کی جائے گی. یہ ایک الگ مباحث ہیں. تو یہ کلامی مسئلے ہیں. تو اتنی جلدی ہم کسی پہ کفر کا فتویٰ لگانے میں عجلت نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ان علماء نے تو لگایا ہے, ان علماء نے جو نبی کے والدین کو مسلم وہ گستاخ ہے, تو گستاخ میں کیا عجلت کرے, کیا تاریخ تاخیر اگر انہوں نے لگایا تو آپ پھر ان کی بات مان لینا. تو آپ کی کیا رائے؟ یہ تو پھر آپ متقدمین کو میں کیسے کافر کہہ دوں, جیسا کہ بقول آپ کہہ رہے کہ متقدمین نے مسلمان لکھا ہے, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. ملا علی قاری رحمہ اللہ کا مشہور نظریہ ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شیخ اکبر کی شرح میں اگر جو ان کا رجوع بھی ملتے ہیں لیکن انہوں نے یہ قول کیا تھا
تو ہم کیا کہیں گے کہ اتنی دیر وہ کافر ہیں جتنی دیر وہ والدین مصطفیٰ کے بارے میں یہ قول کرتے رہے ہیں؟ تو یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے، میں تو اپنا فتویٰ تو نقل نہیں کرنا، مجھے تو کچھ بھی، میں تو اب کہہ رہا ہوں کہ مفتی حنیف، آپ کی آواز مجھے کٹ کٹ کے آ رہی ہے. اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. اب آ رہی ہے، اب آواز آ رہی ہے؟ ہلو ہلو، اب آ رہی ہے حضرت آواز؟ آپ کی آواز صحیح طرح نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے آواز؟ ہلو، بولیے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مفتی آپ ایسے کریں، میں جی حضرت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت. بارے میں یا تو آپ تفصیلی ایک فتویٰ لے کے بھیجیں نا، اس پہ پھر جواب اس کی ساری دستوں پہ دیا جائے گا. کس کو بھیجوں؟ میرا وہ میں والدین کی ایمان کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ کر ہی نہیں سکتا، اس حوالے سے مجھے کسی فتویٰ. الحمدللہ ہم کوئی شک و شبہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں. بلا شبہ میں نے آپ کو بولا بلا شبہ وہ مسلم ہیں، بلا شبہ وہ جنتی ہیں، ان کے صدقے اللہ ہمیں جنت نصیب کرے. تو ہم تو ان کے توسط سے دعا مانگتے ہیں. لیکن جو دوسرا قول ہے وہ قول ٹھیک نہیں ہے، لیکن جن علماء نے کیا ہے قول، کیا ہم ان سب کو کافر کہیں گے؟ حضرت تو یہ لکھ رہے ہیں ہمارے علماء، جو چیز نبی کی گستاخی ہے تو وہ تو بن رہی ہے، پھر گستاخی کفر تو بن رہا ہے، وہ کوئی بھی ہو. اگر دیکھیں آپ اس لکھے پہ اعتماد کرتے ہیں تو پھر مجھ سے پوچھنے کا مطلب آپ کا، کیونکہ آپ کہہ رہے کہ متقدمین نے لکھا ہے نا، ان حضرات نے تو نہیں کہا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کئی نام، میں ابھی فی الحال ابھی فون پہ نہیں میں آپ کو بتا سکتا، کئی علماء کے نام ملتے ہیں جنہوں نے ہمارے ان بقول آپ کے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء کے نام ملتے ہیں، میرے علم میں تو کوئی مولوی نہیں ہے، تو پھر تو ہمارے ان علماء کے فتوے کے سارے کافر بے ایمان گستاخ بنتے ہیں، جو نبی کی طہارت کو ناپاک کر رہے، جو نبی کی نسب کو ناپاک کر رہے. اصل نہیں وہ نسل کو ناپاک نہیں کہتے، جو کہتے صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو نبی کے والدین بلکہ آزر کے والد کو بھی کافر کے، اس سے نبی کی طہارت نسب کی طہارت میں فرق آتا ہے، تو وہ کیسے پھر طہارت میں فرق نہیں آتا؟ یہ تو پھر نبی کی نسب ہی گندہ ہو گیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب اس بارے میں نا ایسے کریں کہ میں آپ جامعہ محمدیہ، کہاں سے آپ بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. اچھا. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا کیا شغل ہے؟ میں تو پڑھتا ہوں، اس دفعہ بھی میں نے ایم اے اسلامیات کا امتحان دیا ہے، تو باقی تھوڑا بہت. اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا یہاں ہمارے علاقے میں کہ کیا کہتے ہیں، یہاں کچھ وہاں بھی کوئی تقریر شکری کر کے گیا ہے، اب ہم 295C کا مقدمہ کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے پھر میں نے کچھ علماء سے، مولانا فضل حق صاحب سے بھی میرا رابطہ بہت اچھا، مولانا خادم حسین صاحب سے بھی میرے رابطے ہیں. تو ہمارے ایک حیدر بھائی نے آپ کا نمبر دیا تھا کہ چونکہ مولود کعبہ وغیرہ کتابیں نے لکھی، ان کا بھی اچھا خاصا مطالعہ ہے، تو اس حوالے سے ان سے بھی مشورہ رائے لے لی جائے. تو ہم یہ سوچ رہے تھے نا ہم کوئی ان کے خلاف آپ ان پہ مقدمہ کریں، آپ ان سے مقدمہ کریں، مقدمے کا آپ دفاع کریں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی عزت کا دفاع کریں تو تبھی امتی کے لانے کے حقدار ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے. کچھ کلامی بحث ہوتی ہیں علم کلام کی، تو اس میں میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن میرے مسئلہ میرے ذہن میں گڑبڑ ہو گیا. آپ ہے کہ اگر یہ حضرات میری بات متقدمین کے علماء کے حوالے ہمارے سامنے پیش کر دیں، ہم کیا کریں گے؟ میری بات تو سنیں نا. مفتی منیب الرحمان صاحب کراچی کے ہیں، آپ ان سے رائے لے لیں، وہ کیا کہتے ہیں. وہ ان سے ملاقات کرنا ہے جو ہے نا، وہ ہماری اوقات میں نہیں ہے. آپ فون پہ ان سے بات کر لیں. آپ کے وہ ڈاکٹر اسلامی والے ہیں، ان سے آپ فتویٰ لے لیں، وہ کیا کہیں گے. جی، تو مفتی منیب صاحب کا نمبر ہوگا آپ کے پاس؟ آپ کسی سے پتہ کر لینا. تو ایک کامن سینس آپ کا کیا کہہ رہا ہے کہ وہ گستاخی کا فتویٰ پہ لگے کہ نہیں لگے گا؟ آپ مجھ سے کوئی نہ پوچھیں. میرا تو ایمان ہے کہ رسول اللہ کے والدین، رسول اللہ کی نموز پہ جان بھی قربان ہے، حضور کے والدین کے ایمان میں قطعاً شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ آپ خود کہہ رہے ہیں متقدمین علماء شک کر رہے ہیں، خود آپ کہہ رہے ہیں ان کا علم زیادہ ہے یا آپ کا علم زیادہ ہے؟ پھر آپ ایسے میرے ساتھ بحث و تکرار کریں گے نا تو پھر وہ مناسب نہیں ہوگا. ایک مسلمان کو آپ نے اتباع میں ڈال دیا تو اس اتباع کو دور کرنا یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. آپ مجھے مسئلہ سمجھا رہے ہیں، سمجھانے کے لیے میں مسئلہ سمجھنے کے لیے میں اپنا اشکال پیش کروں تو اشکال کو دور کرنا آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب وہ چیز گستاخی ہے اس میں شک و شبہ نہیں، تو آپ خود کہہ رہے متقدمین اس طرف گئے، تو پھر تو متقدمین شک و شبہ کیے وہ گستاخ بھی بنتے ہیں. بعض متقدمین ان پہ گستاخی کا کسی نے فتویٰ نہیں لگایا نا. ملا علی قاری ہے نا، ملا علی قاری کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
آپ ملا علی قاری کا نام نہیں آپ جانتے؟ بالکل جانتے ہو، لیکن کہیں گے آپ ملا علی قاری کی جب ایک چیز گستاخی ہے اور ایک چیز کی میں شک و شبہ بھی نہیں ہے تو بقول آپ کی ملا علی قاری نے کیا تو آپ فتویٰ لگائیں گے نا؟ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، آپ کہہ رہے، مجھ سے فتویٰ نہیں، آپ تفسیر کر رہے ہیں نا۔ ملا علی قاری کی تفسیر کس نے کی؟ آپ کی وجہ ہمارے علماء نے کی اور کیوں نے کی؟ جو آپ سے بڑے علماء ہیں۔ وہ کسی نے نام لیا کہ ملا علی قاری کافر ہو گئی؟ یہ کہتے نہیں، یہ نام نہیں لیا، یہ لکھا ہے کہ جو نبی کے والدین کو مسلمان نہ سمجھو کافر ہے، اور آپ بھی یہ کہہ رہے کہ 295 کا مقدمہ کرو، نبی کی توہین کی، نبی کی ناموس کا مسئلہ ہے، تو پھر یہ ملا علی قاری کل کو حوالہ آ گیا تو ہم 295 دیکھیں میں ابھی ایک آپ کو آخری بات بتا کے پھر میں ذرا تھوڑا بزی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مسلمان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل آپ نے شک پیدا کر دیا کہ ملا علی قاری نے لکھا ہے۔ میں نے شک نہیں پیدا کیا، قطعاً وہ مسلمان ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ میرے قول کو آپ باطل کی طرف نہ موڑیں۔ میں نے ایک چیز قطع ہے تو ملا علی قاری کے اختلاف کا کس نے دیا بقول آپ کے متقدمین میں سے بات کے اختلاف کا؟ اللہ ایک ہے کہ نہیں ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت آپ نمبر مصروف کر رہے تھے، میری بات سن لیں، مجھے میں آپ کے بات سے تکرار بالکل نہیں کروں گا۔ آپ نے کوئی علم کلام کی کتاب پڑھی ہے؟ جی اگر پڑھی آپ نے فون نہ کرتا میں خود مسئلہ مجھے سمجھ آ جاتا، آپ کو فون کرنے کا آپ نے نہیں پڑھی نا۔ یہ کلامی مسئلہ ہے، جو مسائل علماء والے ہوتے ہیں ان کو علماء پہ چھوڑنا چاہیے۔ جی عوام کے لیے یہ حکم ہے کہ بس مسئلہ پوچھیں اور اس کا حکم معلوم کریں، بس تکرار نہیں کرنا چاہیے۔ جی میں آپ رسول اللہ کے بال کی تو ان کرنے والا بھی کافر ہے اور دار اسلام سے خارج ہے نا۔ حضور کے بال مبارک کی تو ان کرنے والا بھی کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ بالکل الحمدللہ۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کی نوعیت مختلف ہوتی ہے نا، لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ کون؟ جیسے گستاخ تو ہوتا ہے لیکن اسلام میں خارج نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کا گستاخ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ کس نے بولا ہے کہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا؟ اب یہی مسئلہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ نبی کے والدین کو کافر کہنے والا گستاخ ہے اور آپ کہہ رہے ملا علی قاری اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ آپ ان علماء کی بات کو مان لیں پھر ٹھیک ہے، مجھے پوچھنے کا مطلب حضرت آپ بھی مانے ہمارے مسلک کے علماء ہیں۔ جب آپ یہ مسئلہ گستاخی ہے، میں کہتا ہوں کہ ایک بات ایک اور سن لیں، ایک اشکال سن لیں۔ کوئی شخص یہ کہ جی اللہ ایک ہے کہ نہیں، مسئلہ میں آپ کا نمبر میری بات آپ اگر سنیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں نمبر بند کر دینے لگا۔ میری پہلے بات سنا رہے۔ ہاں مجھے آپ کی ساری بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی بہت اچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جی ٹھیک ہے، قطعاً، اور ایک لمحے کے لیے بھی ان کے ایمان میں شک و شبہ کرنا جائز نہیں ہے۔ باقی رہ گیا کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے ان کے، چونکہ وہ فقہ اکبر میں ایک قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب قول ہے، اس قول کو لوگ لے کے تو بعد جو کہتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ان کو مزور جانیں گے کہ درست اطلاعات ان تک نہیں پہنچی۔ جی ٹھیک ہے نا، یکدم جو ہے نا وہ تفسیر کر دینا کسی کی، اور یہ علماء کا منصب ہوتا ہے، عوام کا نہیں ہوتا نا۔ تو ہر مسئلے کی مختلف، اگر رسول اللہ کی کوئی توہین کرتا ہے، حضور کی گستاخی کرتا ہے، رہ گیا والدین مصطفیٰ والا مسئلہ، اگر کوئی مفتی یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر کہتا ہے وہ کافر ہے، جہنمی ہے، تو عوام کو چاہیے جو اس فتوے کی تائید کریں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے نا۔ ان مسائل میں آپ الجھیں مت، آپ کو قریبی مفتی صاحب ہیں ان سے رجوع کریں، جو وہ فتویٰ دیں گے اس کے مطابق عمل کریں آپ۔ اب میں ایک بات، میرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے والدین پکے جنتی ہیں، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ مومن تھے، زمانہ فطرت تھا ان کا، اللہ تعالیٰ کی توحید سے وہ قائم تھے۔ اشرا مبشرہ کے بارے میں کوئی یہ کہ وہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے؟ میرے بھائی دیکھیں آپ بات، جیسے ان کا جنتی ہونا یقینی ہے جو ان کا منکر کافر ہے، اس طرح آپ کے بقول ان کا جنتی ہونا یقینی ہے، تو بقول آپ بھی کہ منکر پھر ملا علی قاری پر فتویٰ لگے گا؟ یہاں اس کی رسول کروائے، آپ کہہ رہے وہابیوں کے خلاف 295 کرو اور ملا علی قاری کے بارے میں آپ کا میں نے اپنا عقیدہ آپ کو بتا دیا۔ عقیدہ یہ کہ نبی کے گستاخ پر کفر کا فتویٰ لگانا یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ابو طالب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حضرت میں جو آپ مجھ سے سوال کریں، میں کوئی مفتی ہوں، میں آپ سے سوال کروں کہ میرا اس اشاعت کو حل کریں۔ ابو طالب کے ایمان کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے پوچھو، نے پورا کتاب لکھا ہوا ہے ابو طالب کی۔ لیکن انہوں نے اعلیٰ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ ابو طالب کا کفر ابو جہل کے کفر جیسا نہیں۔ باتیں کہیں اور چلے گی۔ میں نے کب کہا کہ آپ دیکھیں نا، آپ جیسے موازنہ کر رہے ہیں اشرا مبشرہ کے ساتھ،
اگر آپ نے ایسی کہا میں موازنہ نہیں کرا، آپ نے کہا وہ قطعی جنتی ہیں، اسی طرح اشعری بھی قطعی جنتی ہیں، تو جو ان کا منکر کافر تھے ان کا منکر بھی تو پھر کافر ہونا چاہیے نا. آپ ایسے کریں، یہ اگر زیادہ توضیح چاہتے ہیں تو قریبی کسی مفتی صاحب سے حضرت آپ میرا اشکال حل نہیں کر پا رہے حضرت، آپ میرا اشکال میری طرف سے معذرت، میں آپ کا اشکال نہیں حل کر حضرت. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ٹھیک ہے حضرت، بس ٹھیک ہے.